محبان نبی و اہل بیت نبی، حبداران رسول و اہل بیت رسول، دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کرنے والا مولا ہماری وہ خطا معاف فرمائے۔ میرا مالک جتنے بھی اس عرصے میں شریک ہوتے رہے، ان تمام کی جتنی بھی شرعی حاجات ہیں، تجھے باب الحوائج سرکار عباس کا واسطہ میرا مولا وہ حاجتیں پوری فرمائے۔ اس امام بارگاہ کے منتظمین، عہدے داران، میرا مالک صدقہ محمد و آل محمد کا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، رزق کثیر عطا فرمائے۔ ان کے مرحومین، ہمارے مرحومین قیامت والے دن اٹھے، ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہو، لوائے الحمد کا سایہ نصیب فرمائے۔ اس مجلس میں جتنے بیمار بیٹھے ہیں یا جو گھروں میں بیماروں کو چھوڑ کے آئے ہیں، میرا مالک معجزہ فرما، تجھے شہزادہ علی اکبر کی جوانی کا واسطہ، بالخصوص میرے بھائی کی، اور جتنے بھی بیمار اپنی اپنی بیماریوں کو سوچ کے دعا کے ہاتھ بلند کرنا، جس نے آج بھی نہیں مانگنا تو اس نے کب مانگنا۔ میرا مالک تجھے بیمار کربلا کی عزت کا واسطہ، تجھے خاک شفا کا واسطہ، تجھے چادر تطہیر کا واسطہ، تجھے جوانی اکبر کا واسطہ، تجھے طفل اصغر کا واسطہ، تجھے یتیمی قاسم کا واسطہ، میرا مالک معجزہ فرما، اس ذکر سے اٹھنے سے پہلے انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی بیٹیوں کے نصیب نیک فرما۔ میرا مالک جن کی اولاد ہے انہیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس وطن میں رہ کے آپ کو اپنے وطن میں رہنے والے بھائی بہنوں کے ساتھ اتحاد، محبت اور یکجہتی نصیب فرما۔ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما، قبر میں بادشاہ کی زیارت نصیب فرما، حشر میں مولا کی شفاعت نصیب فرما، امام حسین کے ماتمیوں میں سے اٹھانا، مولا حسین کے عزاداروں میں سے معشوق کرنا۔ میرے مولا بھوکے گزارا ہو سکتا ہے، حسین کی محبت کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ غم حسین نصیب فرما، انتظار امام نصیب فرما، انتظار کے بعد دیدار امام نصیب فرما، دیدار کے بعد نصرت امام نصیب فرما، امام کے ساتھ مل کے انتقام خون حسین لینے کی توفیق عطا فرما۔ میرا مالک واسطہ محمد و آل محمد کا، قیامت والے دن ہمیں 14 کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، میرے مالک 14 کے سامنے سرخرو فرمانا، جناب سیدہ کا استقبال نصیب فرمانا۔ میرے مالک اس امام بارگاہ میں تا ظہور امام زمان علی ولی اللہ کی صدا پہنچتی رہے، حسین کا ماتم ہوتا رہے۔ مولا ان کی نسلوں میں یہ عزاداری قائم فرما، ان کے بچوں کے نصیب نیک فرما۔ مولا واسطہ محمد و آل محمد کا صبح امام حسین کی عزاداری کے جلوس نکلنے پوری دنیا میں، میرے مالک بالخصوص پاکستان میں ہر جلوس کی حفاظت فرمانا، ہر عزادار کی حفاظت فرمانا، ہر ماتمی کی حفاظت فرمانا، علی ولی اللہ پڑھنے والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرمانا۔ میرے مالک واسطہ محمد و آل محمد کا وارث کے ہوتے ہوئے لاوارث ہو گئے ہیں، بادشاہ کے ظہور میں تاجیل فرما، میرے مالک کو اذن ظہور نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جا سکتی ہے۔ آج عشرہ محرم کی شب کی آخری نشست سے آپ سے خطاب۔ پہلے تو میں گزارش یہ کروں گا کہ میں نے یکم محرم سے لے کے آج کی مجلس تک مکمل کوشش کی، اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے اور باب علم سے مانگی خیرات پہ اعتماد کرتے ہوئے کہ میں حقیقی معنوں پہ آپ تک معرفت آل محمد پہنچا سکوں۔ اگر مجھ سے پھر بھی کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے اللہ معاف فرمائیے گا، اور میرا مالک واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عزاداری کو قبول فرمائے۔ آج ہماری گفتگو آخری نشست میں داخل ہو رہی ہے، کل کے کیوں صرف چونکہ مصائب پڑھے جائیں گے تو آج پوری گفتگو کا نچوڑ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہم نے مسلسل بحث کی کہ آخر وہ لوگ کون تھے جو اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ جہاں تک ممکن ہو سکا مختصر وقت میں میں نے ان چہروں کی نشاندہی کی، آپ تائید فرمائیں گے، اور ہم نے ان چہروں کی بھی نشاندہی کی جنہوں نے اسلام کو فائدہ دیا۔ نقصان پہنچانے والے کون تھے، فائدہ دینے والے کون تھے۔ آج گفتگو ہوگی کہ آخر قتل حسین کی وجہ کیا تھی، وجوہات کیا تھی۔ جب ہم نے زمانے سے پوچھا کہ اتنا بڑا فیصلہ اس دور کے خلیفہ نے کیسے کیا، اس موضوع کو ضرور سنیے گا، اس میں کچھ اہم نکات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میں آج منت کروں گا جو بالکل چپ ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، آج تھوڑی ہواں کیجیے گا، بات آپ
تک جو لے کے آیا وہ پہنچا سکے. آخر قتل حسین کی وجوہات کیا تھی؟ اس دور کا خلیفہ مسلمانوں کا خلیفہ اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر رہا تھا؟ جب ہم نے کتابوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا اور مولا حسین نے بیعت سے انکار کر دیا. انکار بیعت کے جرم میں یزید نے قتل حسین کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ پہلے یہ دیکھنا ہے طریق سے کہ یہ جو یزید نے امام حسین سے بیعت مانگی ہے اسے خبر تھی کہ حسین میری بیعت کرے گا نہیں. جب اسے پتا تھا اس نے مانگی کیوں تھی؟ پڑھوانا آپ نے ہے ورنہ میں نے موضوع چھوڑ دینا کہ آخر وجہ کیا تھی کہ اس نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر دیا کہ وہ وقت کے رسول کے بیٹے کا قتل کر دے. اس نے جو بیعت مانگی اس میں یہ حوصلہ کیسے آیا؟ اس کا مطلب کہ اس سے پہلے بھی کسی نے بیعت مانگی تھی. تو مطلب یہ ہے کہ صرف یزید مجرم نہیں، ہر وہ بندہ مجرم ہے جس نے معصوم سے بیعت مانگی ہے. اور اس لیے جب ولید نے بھرے دربار میں کہا تھا کہ یزید نے خط لکھا ہے کہ حسین سے بیعت لی جائے تو میں تم سے یزید کی بیعت لینا چاہتا ہوں، تو میرے بادشاہ حسین نے ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے 27 رجب کو ایک جملہ کہا تھا. مولا نے فرمایا صرف یزید کو میرا اتنا جواب لکھ کے بھیج دے کہ میں تیری بیعت کروں. انا حسین ابن علی، انا حسین ابن علی، انا حسین ابن علی. میں علی کا بیٹا حسین ہو. جب میرا باپ اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا تو میں تجھ جیسے کی بیعت کرتا. جب میرا باپ کتنا خوبصورت جملہ کہا میرے مولا، انا حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں اور میرے باپ نے بھی انکار کیا تھا. اب یہ یزید بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہے، صرف یزید کا ہاتھ نہیں، یزید کے ہاتھ کے اوپر اس کے باپ کا ہاتھ ہے، اس کے ہاتھ کے اوپر ابو جہل کا ہاتھ ہے، ابو جہل کے ہاتھ کے اوپر فرعون کا ہاتھ ہے، فرعون کے ہاتھ کے اوپر نمرود کا ہاتھ ہے، نمرود کے ہاتھ کے اوپر شیطان کا ہاتھ ہے. ادھر ہاتھ حسین کا بھی اکیلا نہیں تھا، حسین کے ہاتھ میں حسن کا ہاتھ تھا، حسن کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ تھا، علی کے ہاتھ میں محمد کا ہاتھ تھا، محمد کے ہاتھ میں موسیٰ کا ہاتھ تھا، موسیٰ کے ہاتھ میں ابراہیم کا ہاتھ تھا، ابراہیم کے ہاتھ میں آدم کا ہاتھ تھا. اگر معاذ اللہ حسین بیعت کر لیتے تو تاریخ لکھ دیتی صرف حسین نے بیعت نہیں کی تھی، حسن نے معاویہ کی بیعت کر لی تھی، ابو جہل کی محمد نے بیعت کر لی تھی، موسیٰ نے فرعون کی کر لی تھی، ابراہیم نے نمرود کی کر لی تھی، آدم نے شیطان کی کر لی تھی. حسین نے ہاتھ پیچھے کر کے دنیا کو بتا دیا میں صرف حسین نہیں، میں وارث انبیاء ہوں. قتل حسین میں صرف یزید شریک نہیں. مسلمانوں تم نے تاریخ میں یہ بتایا کہ حسین نے بیعت نہیں کی، صرف یہ حسین بتایا. تم نے وہ بندے کیوں نہیں بتائے جنہوں نے کی؟ لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ بیعت کر چکے تھے. کیا بات ہے، پورا شام بیعت کر گیا، مدینہ بیعت کر گیا. اگر مدینہ نے بیعت نہیں کی تھی حسین کے ساتھ نکلے کیوں نہیں؟ میں قتل حسین کا پورا نکالنے لگا. صرف یزید کی بیعت امام حسین نے انکار کیا. بے شک اتنے مسلمانوں نے جو بیعت کر لی تھی وہ کہاں گئے؟ حسین نے بیعت کا انکار کیا، حسین شہید ہو گئے. اب ان مسلمانوں کو کس کھاتے میں ڈالو؟ کیونکہ جب انہوں نے یزید کی بیعت کی اس کا مطلب انہوں نے رسول کی توڑی. جب کوئی معصوم کی بیعت توڑ دے تو دوبارہ معصوم کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہے. معصوم تو شہید ہو گیا. شاید میں پیغام نہیں پہنچا دوں بھئی، جو نوجوان سمجھئے گا اس بات کو، اس فلسفے کو خدا کا واسطہ، مولا حسین کا واسطہ نوجوان سمجھئے گا. جب کوئی کسی معصوم کی بیعت توڑ دے تو پھر اس پہ واجب ہے کہ وہ کسی معصوم کی ہاتھ پہ بیعت کرے. اب انہوں نے یزید کی بیعت کر لی اور جنہوں نے کی
وہ صحابی تھے. آج خریدے ہوئے چینلوں پہ بیٹھ کے بھونکتے ہو مرضی کے خریدے ہوئے چینلوں پہ بکے ہوئے مولوی پکی ہوئی زبانوں کے ساتھ بیٹھ کے بھونک دیتے ہیں کہ قتل تو شیعوں نے کیا تھا. اگر قتل شیعوں نے کیا تھا پھر مجلسوں میں پورے دن کا مسلمان پر میں حسین کے قاتل پہ لعنت کرتا ہوں, تو بھی لعنت کر. میں اس کی ماں پہ لعنت کرتا ہوں, تو بھی ماں پہ لعنت. اگر قتل شیعوں نے کیا پھر آپ مجلس میں پھر چاہے لعنت ہم اوپر سے شروع کریں یا نیچے سے شروع کریں, تمہیں تکلیف کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے ماتم سے تجھے ڈر کیوں ہے؟ تجھے حسین کے ماتم سے خوف کیوں ہے؟ کیونکہ ماتمی کا ہاتھ سینے میں بعد میں لگتا ہے, یزید کے چہرے میں تماچا پھیلنے لگ جاتا ہے. مجھے عزت حسین کی قسم ہے, دنیا مدد سے حسین سے گھبراتی ہے. اگر تجھے اتنا ہی شوق ہے یزید کا دفاع کرنے کا, تو یزید کو کبھی رضی اللہ کہہ دیتا ہے, تو کبھی یزید کو فاتح کہہ دیتا ہے, تو کبھی یزید کو صحابی کہہ دیتا ہے. اگر تجھے یزید کا وکیل بننے کا شوق ہے پھر پورے دن کا مسلمان بن, ہم حسین کی مجلس کرواتے ہیں, تو یزید کا جلسہ کروا. میں حسین کی ماں کا کردار بتاتا ہوں, تو یزید کی ماں کا کردار. ہاتھ اٹھا کے اگر جب کر لی تھی دوبارہ تجدید بیعت کے لیے انہیں معصوم کے پاس آنا چاہیے. معصوم شہید ہو گیا کربلا, دوسری حجت اسیر ہو گئی. 2 سال زین العابدین جو قید میں رہے ہیں, میں جگر اپنا نکال کے تمہاری ہتھیلیوں پہ رکھنے لگا ہو. اب بولو نہ بولو تمہارا مقدر ہے. میں طریق کا کلیجہ تمہارے ہاتھ پہ رکھنے لگا ہو. یہ حسین کا بیٹا مجبور ہو کے شام کے قید خانے میں نہیں بیٹھا رہا. سجاد 2 سال قید خانے میں بیٹھ کے دنیا کو بتاتا رہا کہ 2 سال یہ مشرک بھی رہے ہیں, کافر بھی رہے ہیں. جنہوں نے بیعت کی تھی وہ کردار کہاں گئے؟ اگلا قیمتی نتیجہ آپ کے ہاتھوں میں دوں. بیعت اس نے حسین مولا سے مانگی تھی. یہ جو 72 شہید ہوئے ان سے نہ اس نے مانگی نہ انہوں نے کی نہ انکار کیا. یہ پھر بھی علیہ السلام پھر ماننا پڑے گا حسین انکار بیعت میں شہید ہوئے, 72 محبت حسین میں شہید ہوئے. کیونکہ ان کی بیعت تھی رسول کے بیٹے کے ہاتھ. تو اس کا مطلب کہ صرف یزید مجرم نہیں, قاتل خاندانوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. جب وہ قتل کر دیتے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب ایف آئی آر تو ہوگی, وہ اپنا ایک بندہ پیش کر کے باقی بچا لیتے ہیں. قتل حسین میں بھی مسلمان یہی سازش کر گیا.
یزید پیش کر گیا، باقی رضی اللہ چڑھ گیا۔ صرف یزید مجرم نہیں، یزید کو یہ حوصلہ کہاں سے آیا؟ حسین کا جملہ فرق واضح کر گیا۔ حسین نے کہا میں اس لیے بیعت نہیں کر سکتا کہ میں علی کا بیٹا ہوں، میرا باپ بھی نہیں کرتا تھا، اس نے بھی اس دور میں نہیں کی، میں نے بھی نہیں کرنی۔ اگر مولا علی نے بیعت کرنی تھی تو وہاں پہ کھڑے ہوئے دربار میں بیٹھے ہوئے مولوی کیوں نہیں بولے کہ حسین تیرا تو باپ خلافت کے ہاتھ میں بیعت کر چکا تھا، لہذا آپ بھی کیجئے۔ حسین نے کہا میرا باپ نے بھی نہیں کی۔ حسین نے اپنے باپ کا دور اس لیے یاد کروایا۔ اب میں بغیر خوف کے جملہ کہنے لگا ہوں، اس جملے کی وجہ سے میرے سینے پہ گولی لگ جائے تو مجھے قبول ہے، مر بھی جائے تو علامہ ناصر عباس کا حق